اور آخری ایک بات، ابھی سے دل سے دعا کرے کہ اللہ جس طرح تو نے رمضان میں اچھے کاموں کی توفیق بخشی ہے، فرائض کے اہتمام کے ساتھ نوافل کے اہتمام کی بھی توفیق دی ہے، مولا اس نعمت سے رمضان کے بعد محروم نہ کرنا۔ یہ دعا آپ کی خاص دعاؤں میں ہونا چاہیے۔ آپ جب بھی دعا کریں ساری دعاؤں کو بھلے بھول جائیں، مگر یہ دعا کرنا نہ بھولیں کہ اے اللہ تو نے ایک بار اپنے گھر کا دیدار کرا دیا ہے، اپنے گھر کا راستہ دکھا دیا ہے، تو دوبارہ پھر یہ راستہ ہم بھولنے نہ پائیں۔ اور یقین جانیں کہ اگر یہ راستہ دوبارہ پھر بھول گئے تو اس کا مطلب یہ ان دنوں کی محنتیں آپ کی رائگاں گئیں، ضائع ہو گئیں، برباد ہو گئیں۔ اگر ان دنوں کے اندر کی گئی عبادت کے بعد، عید کا چاند دیکھنے کے بعد آپ کی زندگی میں ان مہینوں میں کی، اس مہینے میں اور ان دنوں میں کی گئی عبادت کا رنگ اتر گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان عبادات کا فائدہ آپ کی زندگی میں نہیں آیا۔ رمضان کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں اتنے رنگ چڑھ جائیں عبادت کے اور رب کی رضامندی کے اور گناہوں سے بچنے کے، کہ اگلا 11 مہینہ ان کے ساتھ آدمی گزار سکے، اور پھر جب 11واں مہینہ ختم ہوگا تو 12واں مہینہ پھر اوور ہالنگ کے لیے گاڑی ورک شاپ میں آ جائے گی۔ لیکن اگر ورک شاپ سے نکلی ہوئی گاڑی عید کا چاند دیکھنے کے بعد اور وہی آواز اور وہی بریک فیل ساری چیزیں اگر رہیں، تو یقین جانے ورک شاپ میں گاڑی دینے کا کوئی مطلب کیا مطلب۔ اور اگر ہم اپنی گاڑی کسی ورک شاپ والے کو دے دیں، کسی مکینک کو، نکالنے کے بعد وہی ساری بیماریاں رہیں، اگر بس چلے تو اس کا گلا دبا دیں گے۔ پورا مہینہ تم کو گاڑی دے رکھی، اور مہینہ پورا ہونے کے بعد جب گاڑی نکالی ورک شاپ سے، تو کا نتیجہ نکلا جیسے تھی ویسے۔ یہ قابل قبول ہے؟ ہرگز نہیں، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اپنی دعاؤں میں اللہ رب العزت سے رو رو کر کے یہ مانگیں کہ مولا اب ایسا نہ ہو کہ تیرا در ہم بھول جائیں۔ تیرے در کے سوالی آج بھی ہیں، اور تو اپنے در کا سوالی بنا کے رکھ۔ یہ دعا کریں، لیکن عزم اور حوصلہ بھی ہو، خوش دلی کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ، سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کریں۔ یقین جانیں اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے، اللہ دلوں کی دنیا بدلنے والا ہے۔ دلوں کی دنیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بدل نہیں سکتا۔ تو اس سے اگر مانگ لے تو کیا نہیں مل سکتا۔ آپ پیسہ مانگتے ہیں، اچھی نوکری مانگتے ہیں، صحت تندرستی مانگتے ہیں، یہ توفیق مانگنے میں کیا حرج ہے؟ جو ساری چیزوں پر حاوی ہے اور بھاری ہے، اس کے مل جانے کے بعد باقی چیزیں نہ بھی ملیں تو اتنا بڑا قلق نہیں، اتنا بڑا درد نہیں ہوگا جتنا درد اس کے چھوٹ جانے پر ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے۔ ان کہی گئی باتوں میں اللہ اثر پیدا کرے۔